अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज फैसलाबाद से एक वाक़या हमें मिला है। पास एक गांव है, नाम लेने की ज़रूरत नहीं। वहाँ एक लड़की है, अब तो वो खतून बन चुकी है, मगर वाक़या क्योंकि उस वक़्त क्या है, जब वो लड़की थी तो उस हिसाब से मैंने सोचा कि आपको भी सुनाया जाए। इसका कहना है कि एक दिन मैं यूट्यूब देख रही थी तो वहाँ पे मुझे आपका चैनल भी नज़र आया और मैंने एक दो प्रोग्राम शुरू में देखे तो मुझे अच्छे लगे। फिर मैंने गौर किया कि इसमें कोई ना कोई काम की बात होती है। तो शुक्रिया ये जो लड़की, ये खतून है, इनका भी। तो जनाब वाकया कुछ इन्होंने यूँ भेजा कि इसका कहना है कि हम इतने अमीर लोग नहीं हैं, बस ऐसे ही है कि एक अच्छी ज़िंदगी गुजर रही है, मगर मियाना रवि के साथ, पर्दापोशी के साथ। तो ये कह रही है कि मेरे वालिद खेतों में काम करते थे, अपनी ज़मीनें थी हमारी, इतनी ज़मीनें हैं कि हम अच्छी ज़िंदगी गुजारते हैं। वहाँ पे हमने, क्योंकि मेरे वालिद अकेले होते थे, हमारा भाई कोई नहीं है, हम तीन बहनें ही हैं, तो एक दो लड़के उन्होंने अपने काम के साथ हेल्प के लिए, जिसको वो बकायदा पे करते थे, रखे हुए थे। तो इस तरह कभी हम भी अपने डेरे पे चली जाती और वहाँ पे देखते कि हमारे खेत बहुत ही खूबसूरत, और वहाँ हम सैर भी करती और इस तरह ज़िंदगी गुजर रही थी। फिर अचानक ज़िंदगी में तब्दीली आई कि जैसे जैसे मैं भी वहाँ जाती तो जो लड़का वहाँ पे काम करता था वालिद साहब के पास, वो मुझे देखता रहता। और क्योंकि मेरे ज़हन में ये भी था कि ये कोई अमीर लोग नहीं है, मेरे ख्वाब थे कि किसी अमीर घर में मेरी शादी हो, तो मैं ज़्यादातर ये जैसे ही वो देखता तो इधर उधर देखना शुरू कर देती। मगर इसका कहना है कि औरत ज़ात को पता चल जाता है कि ये बंदा किस नज़र से देख रहा है। और फिर उस लड़के ने आहिस्ता आहिस्ता मेरे साथ बातचीत शुरू करी और एक दिन मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो मुझे ऐसे अल्फाज कहेगा कि मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। उसने मुझे कहा कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, आप मुझे अच्छी लगती हैं। तो मैंने उसको यही कहा कि तुम्हारी इस वक्त तुम होश में नहीं हो, तुम्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, तुम मेरे वालिद के मुलाजम हो और यहाँ पे जो हम आपको देते हैं उसी से आपका गुजारा होता है। मेरे अंदर थोड़ा सा तकब्बर भी आ गया, गरूर भी आ गया, और इस तरह वो लड़का जो है वो खामोश हो गया। और मैं आप अपने वालिद को ये भी किसी दिन कहने वाली थी कि इसको काम से छुट्टी दे दें। तो इसी चक्कर में कुछ वक्त गुजर गया। तो एक दिन क्या हुआ कि मैं अपने खेतों की तरफ जा रही थी और उस दिन मैं अकेली थी, वालिद साहब को खाना भी देना था। तो हमारे पास एक गांव है, वहाँ के एक अमीर ज़ादा वहाँ से गुजरा, तो उसने मेरे साथ छेड़खानी की और फिर मैंने आगे से उसको बहुत सख्त जवाब दिया, मगर वो हमारे से भी ज़्यादा ताकतवर थे। और इस तरह वो जो लड़का था किसी अमीर घराने का था, वो हर वक्त यही देखता कि मैं कहीं पे भी अकेली नज़र आ जाती तो वो मुझे छेड़ता कि मुझे मेरे साथ बदतमीजी भी करता। फिर मैंने अकेले बाहर जाना छोड़ दिया, बहनों के साथ जाती जब भी जाती। तो इस तरह जो आखिरी दफ़ा उसने मेरे साथ बदतमीजी की थी, उसने कहा था कि मैं तुम्हें अपनी दुल्हन बनाऊंगा और जो मर्जी हो जाए तुम मेरी हो। और मैंने इस बात को सीरियस नहीं लिया, क्योंकि मेरे वालिदैन ने ज़ाहिर है कि जब तक रिश्ते से
رشتے میں ہاں کرنی تھی تو رشتہ ہونا تھا۔ اور پھر ایک دن کچھ مہمان آئے تو پتہ چلا اس لڑکے کے گھر والے ہیں۔ وہ جیسے ہی گھر آئے تو میرے والد صاحب ان کی خدمت میں لگ گئے، تو کہنے لگے کہ ان لوگوں کے ہمارے اوپر بہت احسان ہے۔ میں بڑی پریشان ہوئی، اور اس طرح میرے والد صاحب ان کو انکار بھی نہ کر سکے۔ جب پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ کوئی وقت تھا کہ ہماری زمینوں پہ کچھ لوگوں نے قبضہ کر لیا تھا، پھر ان لوگوں نے ہماری مدد کی، پولیس وغیرہ اور ادھر ادھر کچہریوں میں جا کے، تو یہ زمین ہمیں دوبارہ ملی۔ اور پھر انہوں نے جب میرے رشتے کے لیے بولا تو میرے والد صاحب نے بغیر میرے پوچھے یہ کہہ دیا کہ جی ہمیں منظور ہے یہ رشتہ۔ میں بہت روئی، بہت پچھتائی کہ میں نے تو اس کو بڑا برا بھلا کہا تھا، تو وہ میرے ساتھ اب کیا سلوک کرے گا۔ اور اس طرح وہ دن آ گیا جب میری شادی اس کے ساتھ ہوگی۔ ابھی جیسے ہی میں اس نئے گھر میں گئی، ٹھیک ہے وہ بہت امیر تھے، مگر مجھے اندازہ پہلی رات میں ہی ہو گیا کہ اس نے میرے سے انتقام لیا ہے، میرے سے یہ بدلہ لیا اس نے، اور یہ شادی جو اس نے کی ہے یہ صرف ضد بازی میں کی گئی ہے۔ اور پھر وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ چند دن بعد اس نے مجھے طلاق دے دی۔ میں بہت روئی، میں نے معافیاں مانگی، میں نے اس کو خدا کا واسطہ دیا، ہر اس چیز کا واسطہ دیا کہ کسی طرح اس کو میں اعتماد میں لے لوں، مگر 3 الفاظ طلاق طلاق طلاق، اور اس نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ ساتھ اس نے یہ بھی کہا کہ اگر تم شروع میں میرے ساتھ ٹھیک رہتی تو میں تمہیں عزت کے ساتھ گھر لے کے آتا، لایا تو اس دفعہ بھی عزت کے ساتھ تھا، مگر عزت کے ساتھ اپنے گھر میں رکھتا۔ اور پھر وہی ہوا کہ میں اپنے والدین کے گھر واپس آ گئی۔ میرے والد صاحب نے بھی ان سے پوچھا، مگر وہ لڑکے نے کوئی وجہ نہیں بتائی، اس کے گھر والے بھی خاموش، مگر اس کے گھر والے یہ چاہتے نہیں تھے کہ ان کو وہ کہ مجھے طلاق دے، مگر ماں باپ بوڑھے ہو چکے تھے، لڑکا زیادہ زور میں تھا، وہ طاقتور تھا، والدین اس کے محتاج تھے، والدین اس سے پوچھ کے چلتے تھے، تو ان کی ایک بھی نہیں چلی۔ اور یوں میں اپنے والدین کے گھر جب واپس آئی تو میری صحت گرنے لگی، مجھے غم لے گیا، پریشانیاں لے گی، اور میں یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے ساتھ اس طرح کا سلوک ہوگا۔ مجھے اپنے پہ بہت ناز تھا، اور یہ سب کچھ مٹی میں مل گیا۔ اب پچھتاوے کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ اس طرح وقت گزرتا گیا، 3 ماہ 4 ماہ 6 ماہ، 1 سال گزر گیا۔ تو میری بہنوں نے مجھے سب نے سمجھایا کہ تم اپنی نارمل زندگی میں واپس آؤ، تاکہ آگے ابھی زندگی باقی ہے۔ پھر میں ایک دن دوبارہ 1.5 سال بعد ڈیرے پہ گئی تو وہی لڑکا پھر مجھے نظر آیا، اور مجھے وہ دن یاد آ گیا جس دن میرے اندر تکبر اور غرور آیا تھا۔ مگر آج میری سوچ تبدیل ہو چکی تھی، آج میں اس سے نظریں ملانے کے قابل نہیں تھی، مگر وہ پھر بھی میری طرف اسی حسرت سے دیکھتا تھا۔ اور پھر میں دوبارہ، میرا بھی دل چاہا کہ میں اپنے ڈیرے پہ جایا کروں، اور پھر وہ لڑکا جو ہے اس نے دوبارہ مجھے وہی بات کہی جو اس نے تقریباً 1.5-2 سال پہلے بولی تھی۔ اس دن میں نے اس کی بات پہ غور کیا، پھر میں نے اپنے والدین سے خود بات کی۔ پہلے تو میرے والد خاموش ہو گئے، والدہ بھی خاموش، کوئی جواب نہیں دیا۔ بعد میں کہنے لگے بیٹا جیسے آپ خوش ہو، ہم آپ کی خوشی میں خوش ہیں، کیونکہ والدین نے بچیوں کو اپنے گھروں میں تو نہیں بٹھانا ساری زندگی۔ میرے والدین بھی بوڑھے تھے، اور ہر ایک کو ہوتا ہے کہ بچیاں جتنی جلدی اپنے گھروں کی ہو جائے، اور اس طرح بڑی سادگی کے ساتھ میری شادی کر دی۔ اور آج میرے 4 بچے ہیں۔ پھر میرا جو میاں ہے ہمارے پاس ہی کام کرتا ہے،
مگر میرے والد نے اس کو عزت احترام دیا اور گھر بار اور یہ چیزیں پوری مدد کی. ہم اپنی ایک علیحدہ زندگی گزار رہے ہیں. مگر میں آج بھی یہ سوچتی ہوں کہ کسی چھوٹی سی چیز میں بھی آپ کو تکبر نہیں کرنا چاہیے. ہمیں تکبر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ کئی دفعہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی انسان کے سامنے آ جاتی. میرے پتہ نہیں ذہن میں کہتی کہ یہ بات بیٹھ گئی کہ مجھے اس لڑکے کو اگر میں نے شادی نہیں اس سے کرنا چاہتی تھی تو طریقے کے ساتھ کہہ دیتی کہ نہیں میں شادی نہیں آپ سے کرنا چاہتی، باتیں نہیں سنانی چاہیے تھی. شاید اسی کا آج بھی مجھے احساس ہوا. میں نے اس سے معافی بھی مانگی مگر اس نے معاف کر دیا. مگر ایک امیر زادے سے جب میں نے معافی مانگی تو اس نے معاف نہیں کیا. آج میں اپنے خاوند کی بے حد عزت کرتی ہوں اور ہمارے پاس اتنا کچھ تو نہیں ہے مگر جو بھی ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. ہم ایک عزت کی زندگی گزار رہے ہیں. تو آج ناظرین یہ جو کہانی تھی اس میں کچھ نہ کچھ تو سبق آپ کو بھی ملا، مجھے بھی ملا کہ کسی کے ساتھ بھی یہ بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے کہ ہم آپ سے امیر ہیں، ہمارے جو دولت ہمارے پاس زیادہ ہے. تو یہ چیزیں کئی دفعہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند آ جاتی ہیں اور سزا جو دنیا میں مل جاتی ہے. ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں، جڑے رہیں نائن ٹی وی کے ساتھ. کل ملیں گے ایک نئی کہانی میں. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.